بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ سب کو اسلامک وظائف آفیشیل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ سب کے لیے ذی الحج کے بابرکت مہینے کے اندر وہ تمام رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے جس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ مہینہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی مبارک مہینہ ہے، انتہا درجہ بابرکت مہینہ ہے، اور الحمدللہ یہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ذی الحج جیسا خوبصورت اور بابرکت مہینہ عطا کیا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایک وظیفہ آپ تمام احباب کے نظر کر رہا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہی تمام تعریفات ہیں جس نے اوقات و زمان کو پیدا فرمایا اور ان اوقات میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور کچھ مہینوں اور ایام کو مخصوص طریقے سے فضیلت اور امتیازی حیثیت سے بھی نوازا، اور ایسے فضائل سے نوازا جس میں اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنے بندوں پر فضل و کرم بھی بڑھ جاتا ہے تاکہ انہیں اعمال صالحہ کرنے اور اطاعت و فرما برداری کرنے میں اس سے تعاون اور مدد حاصل ہو، اور نشاط و چستی کی تجدید ہوتی رہے تاکہ مسلمان ثواب کا وافر حصہ حاصل کر سکے، اور وہ موت کے آنے سے قبل ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے روز قیامت کے لیے بھی ذات اکٹھا کر سکے۔ اطاعت و فرما برداری کے مواسم کے فوائد یہ ہیں کہ جو کچھ رہ گیا اور عمل نہیں کیا جا سکا، اس کمی کو پورا کیا جائے اور اس کے عوض میں کچھ اعمال کر لیے جائیں، اور ان فضیلت والے موسموں سے ہر ایک موسم میں کوئی نہ کوئی ایسا کام پایا جاتا ہے جس پر عمل پیرا ہو کر بندے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا فیضان ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ چاہے اس پر اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مہربانی کرتے ہیں، لہٰذا وہ شخص بہت ہی خوش نصیب ہے جو ان موسموں اور مہینوں اور ایام و اوقات میں اپنے پروردگار والا کی اطاعت و فرمانبرداری کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کو غنیمت جانتا ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے ایسے شخص کو اس مہربانی کی خوشبو حاصل ہو اور وہ سعادت حاصل کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور اس کے شعلوں سے محفوظ ہو جائے۔ اطاعت و فرمانبرداری کے عظیم موسموں میں ذی الحج کے پہلے 10 دن بھی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے باقی سارے سال کے ایام پر فضیلت دی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ ایک حدیث کے اندر پائی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے۔ ناظرین، اس عشرے کی اور بھی بہت فضیلتیں ہیں۔ اس عشرے میں یوم عرفہ بھی آتا ہے، اور یہ ایسا دن ہے جسے یوم مشہود کہا جاتا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا، اور اس دن کا روزہ رکھنے سے 2 برس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی عشرے میں یوم النحر 10 ذی الحجہ بھی ہے، جو علی الطلاق سال بھر کے دنوں میں سب سے عظیم دن ہے، اور یہی حج کا بڑا دن ہے جس میں ایسی عبادات اور اطاعت و فرمانبرداری اکٹھی ہوتی ہے جو کسی اور دن میں جمع نہیں ہو پاتی۔ اس عشرے میں قربانی اور حج بھی آتا ہے۔ عشرہ ذی الحج کے اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ ان 10 دنوں کا ادراک اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لہٰذا بندے کو اس کی اس قدر کرنی چاہیے جس طرح اس کا حق ہے، اور جس طرح صالح اور نیک لوگوں نے اس کی قدر کی۔ تو مسلمان پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اس نعمت کا شعور پیدا کرے اور اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرے، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو اطاعت و فرمانبرداری کی طرف راغب کرے۔ خیر و بھلائی کے طریقے اور کئی طرح کی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے بندوں پر فضل و کرم اور عنایت ہے، اور اس نے انہیں کئی ایک اقسام کی اطاعت و فرمانبرداری کے راستے دکھائے ہیں تاکہ وہ اپنے رب اور آقا کی عبادت میں لگے رہیں اور اعمال صالحہ کرنے سے اکتاہٹ محسوس نہ کریں۔
بلکہ وہ اس میں چست اور نشیط ہو کر عبادت میں مگن رہیں۔ ناظرین، میں پختہ یقین سے کہتا ہوں کہ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے عمل کے کرنے سے آپ کی تمام مصیبتیں ایک پل میں اس انداز میں ختم ہو جائیں گی کہ آپ خود بھی حیرانی کے سمندر میں ڈوبتے چلے جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں سر گرا دیں گے۔ یہ عمل پچھلے برس بھی ہم نے ایک ویڈیو کے ذریعے بتایا تو ہمیں ایک شخص کا پیغام موصول ہوا۔ عمل کا مکمل طریقہ بتانے سے پہلے آپ کو اس شخص کا پیغام پہنچانا چاہوں گا جس کی زندگی اس عمل نے بدل دی۔ میسج کچھ اس طرح سے تھا کہ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا آپ سے کوئی تعلق تو نہیں، لیکن آپ کی ایک ویڈیو کے سبب میری زندگی بدل گئی ہے۔ میں اپنا قصہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں نے جب بچپن سے جوانی کی طرف قدم رکھا تو میں دنیا کی رنگینیوں اور عشق مجاز میں گرفتار ہو گیا۔ میں برائے نام مسلمان تو تھا، لیکن میرا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں تھا۔ اسلام سے دوری اور دنیا کی قربت کے سبب میں گناہ کبیرہ میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ میں نے اپنی زندگی کے 5 سال مجاز کے عشق میں گناہ کبیرہ میں گزار دیے، جس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ آہستہ آہستہ میری زندگی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، میری زندگی کا سکون ختم ہوتا جا رہا ہے، میری نوکری اور کریئر میں رکاوٹیں ختم نہیں ہو رہی۔ تب میں نے خدا کے حضور پیش ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسی نیت سے ایک روز یوٹیوب کھولی تو ویڈیو سامنے آ گئی۔ اس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ خدا کے قریب ہو جاؤ، خدا سے گفتگو کرو، خدا کو اپنے دکھ بتاؤ، اور اسی ویڈیو میں یہ وظیفہ بھی بتایا گیا تھا۔ یہ وظیفہ کرنے کی دیر تھی کہ اچانک میرے تمام معاملات حل ہونا شروع ہو گئے۔ الحمدللہ دوستو، اس بھائی کا یہ میسج دیکھ کر ہمارا 1 کلو خون بڑھ گیا۔ اب اس وظیفے کو ذرا غور سے سنیے گا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ دوستو، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج کے درمیان کسی بھی رات آپ یہ مختصر وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اگر 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج ہر رات بھی یہ عمل کر لیں تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ عمل کچھ یوں ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں چہرے کے سامنے کرنی ہیں، شہادت کی انگلی پر ایک بار مکمل درود ابراہیمی پڑھ کر یہ کلمات پڑھنے ہیں: اللہ ناصرنا، اللہ ناظرنا۔ یہ کلمات ایک بار پڑھ کر شہادت کی انگلی بند کر لینی ہے۔ اس کے بعد دوسری انگلی پر دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر ایک بار اللہ ناصرنا، اللہ ناظرنا پڑھ کر مٹھی بند کر لینی ہے۔ اس طرح تیسری اور چوتھی انگلی پر بھی یہی عمل کرنا ہے، اور پھر پورا ہاتھ کھول لینا ہے۔ پھر دونوں ہاتھ دعا میں اٹھا کر خدا سے بات کرنی ہے، اس سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل ایک ہی بار کرنے سے آپ کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کیجئے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ سب پر اپنا فضل و کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔